کہ مارکیٹنگ کے اوپر تو صدیق بیدار ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہی زیادہ بات کریں، لیکن میں اس سے پہلے کچھ جنرل باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو 6 سال ہیڈ کیا ہے اور اسی سال یہ چینجز آئی ہیں صدیق بھائی ماشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اس 6 سالوں میں آپ جیسے لوگوں سے بے شمار آپ میں سے ایسے چہرے بھی ہیں جو ان سے پہلے ہی ملاقات ہو چکی ہے، ان سے پہلے مجھے کاپر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ سے بھی پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ تو گائے ملاقاتیں ان کا سلسلہ پہلے بھی چلتا رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی ایک ہی دفعہ دی ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کئی طریقوں سے گزار سکتا ہے، عیاشی کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، یا اللہ کی رضا کے اندر۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملی۔ جو لمحہ آپ کا بیت گیا وہ بیت گیا۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک فرد نے سوکھی روٹی کھائی، کوئی بھی دال سبزی کچھ بھی ملا کھا لیا، اور ایک بندے نے منال پہ جا کے یا میریٹ پہ جا کے یا سرینا پہ جا کے 10-12 ہزار کا کھانا کھایا، اگلے دن صبح کیا وہ رات والے کھانے کا کوئی ٹیسٹ، کوئی ذائقہ، کوئی چیز موجود ہوگی؟ اگلے دن دونوں پھر برابر ہوتے ہیں۔ اور ایک تحقیق میں آپ کو بتا کہ آپ حیران ہوں گے، اس صدی کے اندر 100 سال کی میں بات کروں، گزشتہ 100 سال میں قحط، جنگوں اور بھوک اور افلاس سے جتنے لوگ مرے ہیں اس سے 2 گنا لوگ زیادہ کھانے سے مرے، اوور ایٹنگ سے مرے۔ بلڈ پریشر، شوگر، یہ ڈھیروں بیماریاں ساری اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ اور یہ تحقیق ہے، باقاعدہ اس پہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک تحقیق جاری کی ہے کہ لوگ جو مرے ہیں وہ زیادہ اس تحقیق سے مرے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی کا گول اور آبجیکٹو کبھی بھی دولت، کبھی بھی عیاشی، کبھی بھی کوٹھی بنگلہ نہیں بنائیے گا۔ یہ جب چیزیں انسانوں کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ ایک خواہش پوری ہوئی، اگلی خواہش جاگنا شروع ہو گئی۔ موٹر سائیکل ہے، دل کرتا ہے گاڑی ہونی چاہیے، اللہ نے دی میران کار آ گئی، دل کے نہیں میران کار نہیں، کوئی لگژری گاڑی ہونی چاہیے، اے سی اچھا چلنا چاہیے، وہ گاڑی ہو نہیں، میرے فلاں کزن کے پاس تو پراڈو ہے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جو کہیں ختم نہیں ہونے والا۔ زندگی کو دیکھیں، ایک ہے پروڈکٹ اور ایک ہے بائی پروڈکٹ، اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے دولت کو پروڈکٹ بنا لیا نا تو وہ کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ نے زندگی میں کسی مقصد کو پروڈکٹ بنا لیا تو دولت ایز اے بائی پروڈکٹ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کی مثال یوں لیجئے، ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ان نے کھڑکیاں اور روشن دان رکھے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کوئی گھر نیا بنتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیملی میں سے، علاقے میں سے، گاؤں میں سے کوئی بڑا آدمی آپ دیکھیں جی میں نے گھر بنایا، تو صحابی رسول لے کے گئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انداز تدریج دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے پوچھا میرے صحابی بتاؤ یہ کھڑکیاں روشن دان کیوں رکھیں؟ فرمایا کہ یہاں سے روشنی اور ہوا آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاش آپ کی یہ نیت ہوتی، یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز پڑھنے مسجد، وہ صحابی ایسے نہیں تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ویسے نہیں تھے جن کو اذان کی مسجد کی اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ تلقین میرے اور آپ کے لیے تھی کہ اگر نیت میں تھوڑا سا اتنا سا ایسے سوئچ کر دیں، اس کو ٹویسٹ کر دیں، اس کے بدلے میں ساری زندگی آپ کو نیکی ملے۔ ہوا اور روشنی نے کیا ہے؟ ایز اے بائی پروڈکٹ آپ کے پاس آنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لہٰذا زندگی کا آبجیکٹو جو بنانا ہے وہ بڑا گول اور آبجیکٹو ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ سارے لوگ علماء ہیں، المیہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کہاں جا چکی ہے آپ تصور نہیں کرتے۔ میں ایک سیشن کرتا ہوتا ہوں، کبھی زندگی میں موقع ملا جب آپ لوگ ہائر ہو جائیں گے تو کبھی وہ سیشن کریں گے۔ اس نے ایک داعیہ ہے، یہودی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اے بریف ہسٹری آف ٹمارو۔ اس نے مستقبل کے بارے میں کچھ پریڈکشن کی ہے۔ ان کو دیکھ کے بندہ یہ سوچتا ہے یار ہم کہاں پہ، دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے ہمارے مسائل ہو گئے کہ امت کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔
امت کے عروج کا کسی کا کوئی گول اور آبجیکٹیو نہیں ہے. ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی اچھی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہوں، ہمارا کوئی گول اور آبجیکٹیو نہیں ہے. تو پہلی میری آپ سے گزارش ہوگی آپ زندگی کا گول اور آبجیکٹیو کو بڑا بنائیے. پیسہ، دولت، اچھی، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ مل جائیں گی. نہیں بھی ملیں گے نا، سکون مل جائے گا. اور دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سکون کی دولت ہے. اگر آپ کو ٹیبلٹ کھائے بغیر ایک جھگی میں مزے کی نیند آتی ہے نا، اس زندگی سے کئی درجے بہتر ہے آپ عالی شان محل کے اندر رہتے ہیں اور آپ گولی کھائے بغیر آدھا گھنٹہ سو نہیں سکتے. اور یہ پاکستان میں آپ کو 1000 لوگ کیسے ملیں؟ اللہ کی نعمتوں کا اگر آپ شمار کرنے لگ جائیں نا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، بے انتہا نعمتیں ہیں. میں آپ کو صرف 3 ایسی نعمتوں کی بات کرتا ہوں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. ایک شخص کو میں نے دیکھا لاہور میں، سرافہ بازار ہے اچرا میں، وہاں ہم دکان پہ گئے. اتنی بڑی دکان ہے کہ میرا خیال ہے کہ نہ کرتے ہوئے 10-12 کلو سے زیادہ کا سونا اس کے دکان پہ ہوا ہوگا. یہ کم میں بتا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. آپ اندازہ کریں 10-12 کلو سونا ہو اس کی مالیت کیا ہوگا، جبکہ تولہ 1.5 لاکھ تک پہنچ چکا ہے. اور 12 گرام کا تولہ ہوتا ہے اور 1 کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں گے اس کی ویلیو کتنی. وہ شخص کیا کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد نا ایسے ہاتھ آگے رکھتے ہیں، ایسے منہ کھولتا ہے اور کچھ زبان پہ کچھ لگاتا ہے. ہم بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. تو ہم نے اسی کے ایک ملازم سے پوچھا کہ بھائی جان یہ آپ کا جو مالک ہے، جو دکان کا آنر ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ہر 5-10 منٹ کے بعد میں ایسے کرتا ہے اور چھپ کے کچھ کرتا ہے، کھاتا ہے. اس نے جو چیز بتائی نا، میں آپ کو مطلب لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ اس کے منہ میں لاب دان، یہ تھوک ہے نا، یہ پیدا نہیں ہوتا قدرتی طور پہ. اور یہ ہر 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد ایک مکھن کی ڈبیا ہے تو جس رکھی وہ زبان کے ساتھ نہیں لگائے گا، جس کی زبان تالو سے چپک جائے گی، لکڑی کی طرف خشک ہو جائے گی. تو اس نعمت کے بارے میں ہم نے سوچا یہ جو زبان ہر وقت چلتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے چلتی ہے، یہ چپک جائے، آپ کے تالو کے ساتھ چپک جائے، کیا کریں گے آپ؟ ایک شخص کو ہم نے دیکھا سرگودا میں ایک دفعہ گئے، ایک دوست ہمارے وہاں پہ، انہوں نے ایک بندے سے ملوایا، ایک نوجوان تھا. اس کو بڑا صحت مند خوبصورت نوجوان ہے، بڑا امیر ترین کبیر ہے، کوٹھیاں بنگلے بھی ہیں، باغ بھی ہے، مالٹو ہے. وہ یعنی ہمارے لیے حیرت یہ تھی کہ وہ ہمیں ملنے کے لیے، ہمیں ریسیو کرنے کے لیے باہر نہیں آیا. ہم خود اس کے کمرے میں گئے اور فیبروری کا مہینہ تھا. آپ کو پتا ہے یہ مالٹو کا سیزن ہوتا ہے. اس وقت اس کے اے سی لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یار بڑی چل ہے. تو اس نے جو ہمارا دوست نے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ اس کے جسم پہ یہ جو پورز ہوتے ہیں نا، انسان جن کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، اس کو پسینہ نہیں آتا. تو میں نے کہا بڑی موج ہے یار، پسینہ تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، اسمیل آتی ہے. اس نوجوان کے چہرہ نا ایسے غصے سے نا آنکھیں اٹھی باہر نکل آئی. میں نے کہا آپ کو اس نعمت کا نہیں پتہ کہ میں 25 سینٹی گریڈ میکسیمم، اس سے زیادہ کی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا. اور میری گرمی جب ہوتی ہے تو میرا جسم اندر سے جلنے لگتا ہے، ایسے پورے جسم میں انگارے دوڑنے لگتے ہیں. یہ انٹرنل کولنگ سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی اے سی کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر سے گرمی نکال کے باہر پھینکتا ہے، باہر سے، اور اس کا بھی پانی باہر ڈک سے پانی باہر جا رہا ہوتا ہے. یہ ہے وہ اے سی سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں لگایا ہوا ہے کہ جتنی ہیٹ بڑھے گی آپ کا پسینہ نکلے گا، آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میری کزن، ان کے بھائی کے گھر ہیں، ہمارے قریبی ہیں. ان کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت ہے. پہلے ہم تعارف نہیں تھا. ایک دن وہ اہل حدیث ہیں، بڑے کٹر قسم کے اہل حدیث ہیں، بڑی دوڑی ہے ماشاء اللہ، بڑا قد ہے، 6.5-7 فٹ کا قد ہے. ایک دفعہ وہاں کوٹلی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا تو ان کے کوئی آئے ہوئے تھے امیر صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ بیچارے چھوٹے سے تھے. یہ درمیان میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا قد کاٹ کے ساتھ، بڑی دوڑی، خوبصورت ٹوپی، بڑی بڑی اینک. میں سمجھا کہ یہ ان کے جو امیر صاحب آئے ہوئے ہیں یہ ہیں. لیکن جب وہ تقریر کرنا ہے تو وہ دوسرے ہیں. وہ کیا نام تھا ان کا، امیر حمزہ صاحب. اب ان کی پرسنالٹی تو وہ چھوٹی سی تھی. تو میں نے کہا اچھا یہ صاحب جو ہیں یہ ان سے بھی کوئی بڑے ہیں جو بعد میں تقریر کریں گے؟ تو تقریر انہوں نے کی کوئی نہیں. میں نے جو میرے کزن تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ چودھری شاہد صاحب ہیں.
ان کی پرسنالٹی تو بڑی فٹ ہے ان کی. تو انہوں نے کہا کہ کبھی اگر انہیں اینک اتار دی نا تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ان کی آنکھیں اتنی بڑی آنکھیں اور باہر آئی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے اور وہ آنکھ جھپک نہیں سکتے. ان کو اسپیشل ایک فلوئڈ وہ منگواتے ہیں امریکہ سے جو وہ ڈالتے ہیں اور پھر آنکھیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا نعمتیں دی ہیں. اس لیے زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے بڑے گول اور آبجیکٹو کو زندگی کا حصہ بنانا پہلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کوئی کتابیں بیچنے کا ادارہ نہیں ہے. محمود احمد صاحب جس شخصیت کا نام ہے یہ انہوں نے 1976 میں گریجویشن کی اور اس کے بعد انہیں PIA کو جوائن کیا. PIA اس وقت دنیا کی ون آف دا لیڈنگ جو ہے یہ ایئر فلائٹس ہیں ان میں تھی اور 12-14 سال انہوں نے وہاں جاب کی اور ایز اے ایریا مینیجر وہ پروموٹ ہو گئے. اور اگر وہ اس میں سرو کرتے تو ممکن تھا وہ CO تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب PIA کے ملازمین کے لیے انٹرنیشنل امریکہ میں کینیڈا میں اور برطانیہ میں اور دنیا کے مختلف ممالک جانے میں سال میں ایک وزٹ الاؤ ہے اور بہت سارے لوگ ان کے کولیگ یہ امریکہ برطانیہ اور کینیڈا میں سیٹل ہو. انہوں نے 1994 میں ایز اے ریجنل مینیجر PIA کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. لوگوں نے کہا محمود پاگل ہو گیا کہ اتنی بڑی جاب ہمارے ملک میں سرکاری جاب ہو اچھی جاب ہو نوکری اچھی تنخواہ لگی ہو تو اس کو تو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ پاگل ہے کہ چھوڑ کے اس کہہ رہا ہے کہ میں نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. اور ہے کنگلا یہ ہے کہ گھر بھی چھوٹا تھا اس کا. لیکن 1994 میں انہوں نے ایک سسٹم بنیاد رکھی آزاد کشمیر میں ریڈ فاؤنڈیشن کے نام سے. وہ اس وقت آزاد کشمیر کا ون آف دا ٹاپ لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے. 2014 میں 20 سال کے بعد انہوں نے ریڈ کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. اب اندازہ کریں کہ ایک انسٹیٹیوشن جس کو آپ نے 20 سال دیے ہو اور 1 روپیہ نہ لیا ہو, 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے لیے اس سے نہ لیا ہو اور وہ ایک بہت بڑا جن بن جائے. اس کے 350 ادارے ہو جائیں, لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہو جائیں, 5-6 ہزار اس کے ٹیچرز ہو جائیں, ملازمین کی پوری کھیپ ہو جائے, 200-250 اپنے بلڈنگز ہو جائیں جو 2-2 کروڑ کی بلڈنگز ہیں. ان میں سے ایک بلڈنگ کے اوپر پوری اسٹوری ہے. جب انہیں 2014 میں اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے پھر کہا محمود پاگل ہو گیا. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مقاصد کے لیے جیتے ہیں, چھوٹے مقاصد کے لیے نہیں جیتے. ہم ایک سیشن کرتے ہوتے ہیں, آج ٹائم نہیں تھا وہ ہوگا وہ سیشن آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اس سیشن کا ایک کلائمیکس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ ہم سارے پارٹیسپینٹ سے کرواتے ہیں کہ آپ لکھیں اپنے کاغذ کے اوپر کہ آپ جب دادا بن جائیں گے, آپ جب نانا بن جائیں گے, آج سے 60 سال کے بعد آپ کے پوتے نواسے نواسیاں ہوں گی, آپ ان کو اپنی زندگی کا کارنامہ بتانا چاہیں میں نے زندگی میں کیا بڑا کام کیا تو کیا بتائیں گے؟ لوگ مجھے لکھتے ہیں میں نے قرآن ایجوکیشن کا کام کیا, میں نے یہ کیا, میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا میں نے یہ بڑا کام کیا, میں نے وہ بڑا کام کیا. لیکن اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ کارنامہ وہ ہوتا ہے جو پوتوں کو دادا سے پوچھنا نہ پڑے کہ دادا آپ نے کیا کام کیا. قائد اعظم نے کام کیا, کیا قائد اعظم کے پوتوں کو پوچھنا دادا آپ نے کیا کام کیا. علامہ اقبال کو کبھی یہ اپنے پوتوں کو بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کام کیا. اس طرح بے شمار ایسے آپ کو شخصیات ملے گی جن نے زندگی کو مقصد کو کام کے بنایا اور اس کے اندر لگ کے مشکلات بے انتہا آئیں, ان نے پیچھے نہیں ہٹے. تو میری پہلی آپ سے کیا ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی بڑا گول کوئی بڑا آبجیکٹو بنا لیجیے. یہ کوٹھی آ جانا, یہ بنگلہ آ جانا, یہ گھر آ جانا, یہ ساری بہت سامنے چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی اور آ بھی گئی جو سکون ختم ہو گیا تو زندگی. دوسری میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ محبتیں بانٹیے. ہمارے ہاں بالکل دینی طبقے کا جو ہے ہم نے فتوے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, کافر کہنا ہے, فلاں کہنا ہے, فلاں کہنا ہے. یہ تو ہم 1 منٹ لگاتے ہیں, یہ تو ہمارے گھر کی کھیتی ہے. جب جس کو چاہا کافر بنایا, جب جس کو چاہا کسی کو کیا بنایا. ہم اس وقت
تقسیم در تقسیم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب دشمن کو ہمیں مارنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے۔ امت کی حیثیت سے کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان، اللہ کو اپنا خدا ماننے والے، نبی علیہ السلام کو اپنا آخری نبی ماننے والے، صحابہ کو اپنا آئیڈیل ماننے والے، ہر وہ شخص ہمارے لیے احترام کے دائرے میں ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ممبر و محراب کے پہ کھڑے ہو کے وہ کچھ کر رہے ہوں کہ جس کے نتیجے میں امت کے اندر بگاڑ ہو۔ پھر مسائل اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں، اب دیکھیں نا پاکستان میں ٹرانسجنڈر قانون پاس ہوا ہے، پوری دنیا میں ظاہر ہے ہم جنس شادی کو جائز کرا دیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں یہ اتنا آسان نہیں تھا، انہوں نے ایک نئی اسکیم بنائی ہے کہ جی آپ اپنی جنس تبدیل کرنے کی کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ جو بندہ یہ چاہے کہ جناب میں فیل کر رہا ہوں کہ میں لڑکی ہوں، نادرا باؤنڈ ہے کہ اس کی کہنے پہ ہی تبدیل کر دیں، ہاں آپ لڑکی ہیں۔ کوئی لڑکی جا کر کسی دن جا کر نادرا میں کہہ دے بھاری آواز کے ساتھ کہ میں تو لڑکا ہوں، میرا نام لڑکوں میں لکھا جائے، نادرا مجبور ہے کہ اس کو لکھ دیا، اس کے بعد کیا مسائل ہوں گے آپ کو اندازہ؟ ہمارے اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنا خطرناک قانون پاکستان کے اندر آ گیا ہے کہ اس کے بعد آپ صبر کریں، ایک لڑکے نے اپنے آپ کو لڑکی لکھوا دیا، وہ کیا لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہے گا؟ کیا وہ لڑکیوں کا واش روم یوز کرے گا؟ کیا وہ لڑکیوں والی سائڈ پہ بس پہ بیٹھے گا؟ کیا اس کی بات ہوگا؟ بے انتہا خرابی ہے، ہمارا اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب علاقو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو ایک روایت ہے، ممکن ہے صحیح نہ ہو، لیکن اس کے اندر نا تو سبق بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ علاقو خان نے جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 16 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے، 16 لاکھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ان لاشوں کو بہا نہیں سکا تھا، اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا، اتنی لاشیں تھیں، اور اس کا دریائے دجلہ کا کہتے ہیں خون پتہ نہیں کتنے وہ اس کا رنگ کتنے مہینے خون والا رہا، سرخ رنگ رہا۔ کہتے ہیں اس کے کہا گیا ہے کہ جی جو بغداد کی جامع مسجد ہے اس کے اندر علماء کا ایک وفد ہے، ایک علماء کا بڑا جمگٹھا ہے، ایک بڑا اجتماع ہے، اور وہ کسی مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جب آپ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے گئے ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک کے جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اہل علم لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، تو اوبیسلی اسے یہی شک ہوگا کہ وہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں گے کہ میں نے ان کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس نے بیس بدلا اور جا کر وہاں یہ کہ میں اس سازش کو بے نقاب کروں کہ کیا سازش ہو رہی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اصحاب اہل علم یہ بحث کر رہے تھے کہ صحاب کاف کا کتا کالا تھا یہ چٹا تھا، جس لوٹے سے استنجا ہوتی ہے اس سے وضو جائز ہے یہ نہیں، اور اس طرح کی جب یہ موقع ہو، وہ جس کو اقبال نے کہا نا داں گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو موقع کیا ہے اس وقت؟ امت کو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جس کے لیے آپ کو کرنا ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنائیں۔ نیگیٹو آدمی ایسے ہی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگی ہو یا لکڑی کو دیمک لگی ہو، اسے کسی باہر سے کسی فرد کو آ کے اس سے نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہ کافی ہوتا ہے اپنی ذات کو خراب کرنے کے لیے۔ پازیٹیو لرننگ کے ساتھ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ریزیلینس پاور دی ہے، اتنی اڈابلٹی دی ہے کہ انسان چاہے تو پہاڑوں کو فتح کر لے اور چاہے تو چھوٹی سی ندی کے اندر بہہ کے چلا جائے۔ یہ فرد کے اختیار ہے۔ وہ ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے، کبھی آپ میں سے کچھ پڑھیے گا، اس کا ایک پیراگراف ہے، غالباً کتاب غبار خاطر میں انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے انسانوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا، وسائل نہیں ہیں، حالات بڑے پریشان ہیں، بڑے مجبور ہوں، بہت مشکلات ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے کمزور ناتواں انسان کو تو مر جانا چاہیے۔ کہتے ہیں مرد وہ ہے جو چلے تو اس کے ساتھ درخت چلنے کو، اگر بندہ کوئی نہیں ہے تو درخت اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے۔ اس کے لیے اگر کوئی انسان نہیں بول رہا تو
پتھروں کو اس کے لیے بولنا چاہیے. وہ چلے تو پہاڑ اس کو راستہ دے دیں. یہ انسان ہے, انسان کو طاقت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ذرا پڑھیں نا وہ سفر کے, جب خندق کھودی جا رہی ہے, ایک صحابی رسول نے اپنی قمیض اٹھائی اور کہا کہ بھوک سے اتنا برا حال ہے کہ پیٹ پیچھے کمر کے ساتھ لگ رہا ہے, اور جب وہ اتنا لگ جاتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک پتھر باندھا جاتا ہے. تو کہا کہ بھوک بہت ہے, کام نہیں ہو رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دکھائی, انہوں نے 2 پتھر باندھے. لیکن اس لمحے آپ تصور کریں کہ انہوں نے ایک کدال ماری تو کہا روم فتح ہو گیا, دوسری کدال ماری تو کہتے ہیں کیسرا فتح ہو گیا. ایسی پھر آپ نے دیکھا کہ ساری فتوحات ہوئی. وہ پچکے گالوں والے, پیوند لگے کپڑوں والے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے دنیا پہ اتنی حکمرانی کی, ان کے مقابلے میں کوئی حکمران نہیں تھا. وہ مشہور واقعہ آپ سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک وفد آتا ہے نجران سے ملنے کے لیے, پوچھتا ہے مسجد نبی کے باہر آ کے مسلمانوں سے کہ ہم نے آپ کے خلیفہ سے ملنا ہے. ہم نے کہا ضرور ملیے, وہ صاحب لیٹے ہوئے. ہم نے کہا بھائی مذاق کر رہے ہیں, ہم نے کسی فقیر سے نہیں, ہم نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے. ہم نے کہا یہی تو ہمارا بادشاہ ہے. تاریخ تو ہماری ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ جب بہت سال گزر گئے, صحابہ کرام کی زندگیاں گزر گئیں اور تبا تابعین کا وقت آ گیا, یہ جو ریاستیں ہیں اس وقت جن کو مڈل ایسٹ کی ریاست, مشرق وسطیٰ کی ریاستیں کہتے ہیں, جس میں سمرقند ہے, بخارا ہے, وہاں کے حکمران نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا. جو بعد گزار ریاستیں ہوتی تھیں وہ جزیہ دیتی. وفد بھیجا گیا بغداد سے کہ جناب جا کر پتہ کریں کہ کیوں نہیں جزیہ دیا جا رہا. جب یہ بارڈر پہ آئے تو اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے روکا اور ایک اپنا پرکارہ بھیجا بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ نے پوچھا اس آنے والے سے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو وفد آیا ہے ان کی شکلیں کیسی ہیں, کیا ان کے گال پچکے ہوئے ہیں, کیا ان کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہیں, کیا ان کی کھال کھچی ہوئی ہے, رنگ سامنے وہ نہیں صاحب بادشاہ سلامت وہ تو بڑے تنومند ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, ان کے بڑے زرق پر کپڑے ہیں, بڑے جھکے کوبے ہیں. ہم نے کہا پھر انہیں کہہ دو کہ میرے پاس کوئی جزیہ نہیں, پھر دیکھ لیتے. حیران ہوتی آپ ایسے افراد سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم نے کہا میں ان سے ڈرتا تھا جن کے گال پچکے ہوتے تھے, جن کے کپڑوں پہ پیبند ہوتے تھے, ان کا ایمان ہوتا تھا, ان کی قوت ہوتی تھی. ان کے کون ڈرتا ہے؟ وقت یہی ہوتا ہے. اس لیے اس چیز سے کبھی بھی کہ اپنی زندگی کا جب گول اور آبجیکٹیو آپ بڑا کریں گے نا تو مشکلات تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے, آنا ہے, مشکلات میں آنا ہے, یہ ایک طے شدہ بات ہے. لیکن آپ کی استقامت کے نتیجے میں زندہ نامنی کا رہتا ہے جو مشکلات کے اندر کھڑے رہتے ہیں. وقت گزرتا ہے, آج کوئی بندہ اپنے بچے کا کافروں میں بھی ابو جہل نام رکھتا ہے. ابو جہل اس خطے کا, اس حجاز مقدس کا سب سے خوبصورت اور سب سے, اس کا نام کیا تھا, اصل نام کیا تھا؟ عمر بن خشام. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی نا, 2 میں سے 1 عمر کو ہمارے. وہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ پنچایتی آدمی تھا, خوبصورت قد کاٹ والا آدمی تھا. لیکن وقت بدلا, 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے کام کیا اور اس کا نام مٹ گیا, ہستی سے مٹ گیا. اس کے مقابلے میں بلال, سیدنا بلال کالے تھے, حبشی تھے, موٹے نقش تھے, لیکن آج آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں بلال ملے ہیں. تاریخ ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت خوبصورت تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکے کا شہزادہ ان کو کہا جاتا تھا. جو خوشبو لگاتے تھے نا وہ اتنی ہوتی تھی کہ اس کی خوشبو, مطلب کہا جاتا تھا کہ جب وہ گلیوں میں آتے تھے تو مصعب بعد میں سامنے ہوتے تھے, لوگ پہلے کہتے تھے مصعب آ رہا ہے. اور وہ ایسے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے کہ لوگ اش اش کر اٹھتے تھے. جب اسلام قبول کیا تو کیا ہوا, سب کچھ چھین لیا گیا. حتیٰ کہ ظالم باپ نے کپڑے بھی اتروا لیے, ایک بوری میں, ایک ٹاٹ میں بند کے آئے. ان کی وہ زندگی کو دیکھیں کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو جب کفن دیا جاتا ہے تو کفن پورا نہیں ہوتا. سر ڈانپتے ہیں, پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈانپتے ہیں, سر ننگا ہو جاتا ہے.
لیکن نام آج بھی یوسف کا ہی زندہ ہے. تاریخ کبھی ایسے لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جو اپنے پیٹ کے بندے ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے بندے ہوتے ہیں. تاریخ نہیں یاد رکھتی. تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی بڑا گول اور آبجیکٹو ہوتا ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے دھرتی پہ کوئی اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے. لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے. تاریخ ایسے لوگوں کو نہیں یاد رکھتی. آپ میں سے تصور کریں کہ 50 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کی جگہ کون بیٹھا ہوا ہوگا؟ آج کون ہے؟ ان کے تو شاید کتبے بھی مٹ چکے ہیں. تاریخ آپ جاتے ہیں تو قبریں بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. زندگی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جب کو گول بنائیں، لیکن لرننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. دیکھیں دنیا کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. میچ اس لیے کہہ لینا کہ ٹھیک ہے جی ہم اللہ والے ہیں اور بڑے اللہ اللہ، بڑے اللہ اللہ، اللہ کو قطعاً یہ طریقہ پسند نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کا آج کا ہمارے علماء حضرات ہیں معذرت کے ساتھ، شاید اللہ کے ہاں اس کے اوپر بھی پکڑ ہو جائے کہ دنیا تو بہت آگے جا چکی تھی، تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے. دنیا اس وقت بہت آگے جا چکی ہے. ہمیں اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سطح پہ آنا پڑے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، علم کے اندر. اب دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج پتہ ہے کیا ہے؟ اگلے 10 سے 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں دہریت، خدا بیزار تہذیب و خدا بیزار لوگ اس تعداد میں ہوں گے کہ وہ اوپن اپنے نام کے آگے لکھ لیں گے، اپنے شناختی کارڈ کے اوپر لکھ لیں گے، اپنے ویب فارم کے اندر یا نکاح نامے کے اندر لکھ لیں گے ہمارا کوئی دین نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. کس کو پکڑ ہوگی؟ کس سے جواب دیا جائے گا؟ جواب کس سے لیا جائے گا؟ اللہ کے ہاں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہر وہ فرد جو اس چیز کو سمجھتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، میری دعا ہے کہ آپ میں سے ہر فرد اس کا حصہ بنے. لیکن ایک لطیفہ ہی صحیح، ہم ایک دفعہ الیکشن کمپین کے لیے ایک گاؤں میں گئے. ایک بوڑھی اماں، بہت ضعیف عمر کی، ہم نے ان سے کہا بوڑھی اماں اپنی دعا کریں کہ ہم الیکشن جیتیں. تو انہوں نے کہا بیٹا میری دعا ہے کہ سارے الیکشن جیتیں. تو میری دعا تو ہے کہ آپ سارے لوگ اس ادارے کا حصہ بنیں. لیکن ظاہر ہے اوبیسلی مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنے لوگ چاہیے، کتنی پوسٹیں ہیں. اور بعض وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پچھلے سال ٹریننگ دی، اس وقت نہیں ہوا، اس سال ممکن ہو جائے. یا آپ میں سے کوئی ایسا فرد اس سال نہ ہو سکے اگلے سال ہو جائے. لیکن یہ آبجیکٹو یہ نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. ذریعے اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرائع کئی ہو سکتے ہیں، منزل پہ پہنچنے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں. مجھے یہاں سے کراچی جانا ہے، میں یہاں سے بائی ایئر بھی جا سکتا ہوں، میں بائی ٹرین بھی جا سکتا ہوں، بائی بس بھی جا سکتا ہوں، اپنی گاڑی لے کے بھی جا سکتا ہوں. ایون دیٹ کہ شاید پیدل بھی چل پڑوں تو کسی زمانے میں پہنچ ہی جاؤں. لیکن مقصد کیا ہے؟ کراچی پہنچنا ہے. مقصد آپ کا اللہ کے اس کلام مبین کو، اس کتاب ہدایت کو آنے والی نسلوں کے دلوں میں ڈالنا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم جس ترتیب سے بھی ڈال رہے ہیں نا، وہ ترتیب بھی کوئی صحیح ترتیب نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ بچے جب تک اس کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں ان کو وہ انوائرمنٹ ان سے لیا جاتا ہے، سب پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہم نے یہاں سے 20 کیس دیکھے، حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، لیکن جب انوائرمنٹ بدلا تو وہ سب سے آگے اگلی دوڑ میں دیکھے. تو انسانوں کے دلوں میں اس کتاب مبین کو ڈالنے کی ضرورت ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں تم خوار ہوئے ہو فائد نسخہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا وہ قرآن مبین. اور پھر المیہ یہ ہے کہ جس کے لیے نازل، جس کام کے لیے نازل ہوا تھا، وہ کام تو ہم علماء نے بھی چھوڑ دیا. کیا وہ کام تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ اذ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ کام تھے 4 جس نے اس عرب معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. وہ عرب معاشرہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پہ قتل و غارت عام تھی، جس کے بارے میں حالی نے کیا خوب لکھا،
کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اور یہ دو جھگڑے تاریخی جھگڑے، جو ایک 40 سال جھگڑا جاری رہا اور ایک 50 سال جھگڑا جاری رہا، نسلیں ختم ہو گئی. وہ قوم ایسی تبدیل ہوئی کس کی وجہ سے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کر دیا گیا، ان کو پاک صاف کر دیا گیا. ایسے پاک صاف ہوئے کہ جان بلب ہے. اس سے زیادہ مشکل لمحہ کوئی نہیں ہوتا انسان کے لیے کہ انسان کی جان نکل رہی ہو، روح پرواز کرنے کو ہو، پانی پانی پکارا جا رہا ہو، پانی ہونٹوں سے لگا، آواز آئی پانی، پینا گوارا نہیں. دوسرے سے تیسرے آپ نے سب نے واقعہ سنا. پھر وہ مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں. ایسی خوبصورت سوسائٹی بنی کہ جس پہ وقت و حکمران کھڑا ہو کے یہاں بات کرنے لگتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب والا آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لے لی؟ آپ سفر کریں کہ آج کا انوائرمنٹ ہو، ملک کے وزیر اعظم صاحب کسی جگہ تقریر کر رہے ہوں، پوچھیں یہ جناب یہ جو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے یہ تو اتنا مہنگا آتا ہے، آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے، یہ جو آپ نے گاڑی اتنی ساری رکھی ہوئی ہے یہ تو اتنے والے بندے کے پاس بھی نہیں ہوتی، آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ کیا ہوگا اس کے پاس؟ فرق تو شاید پھر ملے ہی نہیں انسانوں کو. مسنگ پرسن ہمارے ملک میں کتنے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہ ایسے پکڑو جیل میں ڈالو، کیا بات کر رہے ہیں. جواب بھی اپنی زبان سے نہیں دیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خلیفہ وقت ہونے کا بینیفٹ لے رہے ہیں. کہا عبداللہ بیٹے کھڑے ہو کے جواب دے. ایسی سوسائٹی کیسے بنی؟ اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ، اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سایہ. ہم نے اپنے اس خورشید کو غلافوں میں لپیٹا، تاکوں میں سجایا اور بند کر دیا. میں آخری واقعہ ایک سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کام کی امپورٹنس کے اعتبار سے میں آپ کو بتانے لگا. ہمارے ایک ٹرینر ہیں عتیق الرحمان صاحب، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھے ہوئے ان کے ٹریننگ، ہماری ویڈیوز بھی زیادہ انہیں کی ہیں. میں اس وقت اسلام آباد ریجن کو ہیڈ کر رہا تھا، اور ایک اسکول ہے یہاں الحادی اسکول مورگا میں، بلال بھائی کے شاید ایریا میں آتا ہے. وہاں کی ایک میڈم، ہم نے 2016 میں شاید ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کی پریزنٹیشن دی. تو جب ہم پریزنٹیشن دے کے فارغ ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی. بڑی حیرت ہوئی تھی، ایسی کوئی بہت جذباتی بات ہم نے کی نہیں. اور پھر اس وقت ذرا ابھی نئے نئے ہم نے کام شروع کیا، میں خود بات کرنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کے دل پہ ایسی کیا چوٹ پڑی کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی دعا کی قبولیت کا آج یقین ہوا. کہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں اپنے میاں کے ساتھ حج پہ گئی، اور میدان عرفات کے اندر امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اور میرے دائیں بائیں عرب خواتین ہیں، عرب مرد ہیں، وہ اس دعا کے اوپر امام صاحب کی بھی ہچکیاں بندھی ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، دائیں بائیں بھی لوگ ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں، اور ہم ان کی طرح ان کا منہ دیکھ، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. دل سے دعا نکلی اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب پیدا کر کہ میں تیری اس کتاب کو سمجھ کے پڑھ سکوں. لیکن ساتھ ہی اندر سے یہ خیال آیا کہ اب 45-50 سال عمر ہو چکی، اب کیسے سیکھوں؟ آپ لوگ آئے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اس خاتون نے اتنی ڈیووشن کے ساتھ، اتنی موٹیویشن کے ساتھ لیول 1 کیا، لیول 2 کیا، لیول 3 کیا، اور پھر خود ہی نہیں کیا، اپنے ٹیچر کو کروایا، پھر پیرنٹس کے سیشن کروائے. 8 بیچز کو اس نے لیول 1 کروایا. ایک دفعہ ہم ایک اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میڈم آئی، ایک نیا اسکول کھلنے جا رہا تھا، میں اور مجاہد بھی گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈم آپ کی ٹرینر ہے. میں نے کہا ہم نے تو کوئی خاتون ٹرینر رکھی نہیں ہوئی. کہتے نہیں یہ آپ کا کورس کرواتی ہے. میں نے کہا اچھا ملوا دیں. میں نے ان سے پوچھا میڈم آپ نے کہاں سے کورس کیا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ الحادی والی میڈم کورس کرواتی، میں نے ان سے کیا تھا، پھر میں آگے کروانے لگا. ہم کووڈ سے کوئی 1 مہینے پہلے دوبارہ اسکول میں گئے تو میڈم کہتی ہیں کہ میں نے لیول سارے پورے کر لیے، اور اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا بغیر ترجمے کے، اور مجھے قرآن سمجھ آنے لگا. پورے صفحے میں 1-2 الفاظ ایسے ہوتے تھے جو مجھے کسی ٹرانسلیشن سے دیکھنا پڑتا تھا، اور اس میں بھی کبھی کبھی گیس کرتی تھی کہ یہ لفظ ہونا چاہیے، اور وہی ہوتا تھا. الحمدللہ 18ویں پارے پہ پہنچ چکی ہوں.
اب قرآن پڑھنے کا سکون مزہ آتا ہے. کیا ہمیں کبھی سوچا ہے کہ ہم آپ لوگ ماشاءاللہ اس فیلڈ سے ہیں, عام پبلک کی بات کریں, کتنے لوگ ہیں جن کو نماز سمجھ کے پڑھنا آتی نہیں آتی. تو ہم نے اس کتاب مبین کو آنے والی نسلوں کے لیے اتنا آسان کرنا ہے, اتنا دلچسپ کرنا ہے کہ ہر بچہ اس قرآن کو اپنی پریفرنس نمبر 1 میں رکھے. ایک واقعہ اور جاتے جاتے سنا دیتا ہوں. ہم پچھلے سال PCTB میں گئے, پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ, اس کے MD ہیں فاروق منظور صاحب. ہم نے ان کے ساتھ بات کی. وہ ہیں بڑے ٹپیکل آدمی ہیں, مشکل آدمی ہیں, لیکن ہم نے کہا جی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر قرآن کی تعلیم صرف نہ صرف کمپلسری ہو بلکہ الگ سبجیکٹ کے طور پر واحد ہو. انہوں نے کہا آپ کی بات تو بہت میں 100% سے یقین کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہ آپ نے آ کے مجھے کہا ہے, میں نے کہا میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتا دوں. کہتے ہیں کہ میں غالباً فیصل آباد سے تھے, فیصل آباد کے کسی گاؤں سے تھے. کہتے ہیں میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوں, اور میرے والد ایک فارمر تھے, کسان تھے, اور اچھی زمین تھی ان کی. انہوں نے اپنا سارا کچھ مجھ پہ لگایا اور مجھے اچھے سے اچھے اداروں میں پڑھایا, ایچسن اور ڈیکن اور پتہ نہیں کیا. میں ہمیشہ ٹاپ کرتا رہا, اور ٹاپ کرنے کے بعد BS کی, اور BSc کرنے کے بعد میں نے پبلک سروس کو جوائن کیا اور میں اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا. جب میں اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا تو غیر پروٹوکول ہوتا ہے, پھٹو بچوں کی کیفیت ہوتی ہے. اب مجھے والد صاحب کی تقریر اسی ان کی پرانی باتیں تھوڑی سی عجیب لگتی ہیں, اور میرے اور والد صاحب کے درمیان آئے روز کوئی نہ کوئی بات پہ ٹینشن ہو جاتا. اور میں کہتا ابا جی آپ کو نہیں پتا, آپ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کرنا ہے, یہ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں ہے, میں یہ جانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں. اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ 3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. کہتے ہیں ان کی ڈیتھ تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کہیں ریگولر نماز بھی پڑھی. ایسے آئے, کبھی دوستوں کے ساتھ پڑھ لی, کبھی نہیں, عید کبھی پڑھ لی, کبھی جمعہ پڑھ لیا, ایسے ہی کبھی شوقیہ کہیں قرآن کھول لیا, ادروائز میں اس کو دیکھتا بھی نہیں. کہتے ہیں والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی تو میری بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. اس جہان کے لیے, اس دنیا کے لیے, اس زندگی کے لیے میں نے کیا سامان کیا. کہتے ہیں اس سوچ نے میری کایا پلٹ لی. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ, نماز پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تو والدین کو کسی بھی معاملے میں اف تک نہ کرنے کی بات کی ہے, سوائے اس کے کہ وہ آپ کو شریعت کے کاموں سے منع کرے. اور اس میں بھی مثال دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے جس طرح اپنے چچا کو یا اپنے والد کو ادروائز لڑنے, جھگڑنے, بحث کرنے, بدتمیزی کرنے کا کہیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا. کہ اس کے بعد میں زاروں قطار رویا. میں والد صاحب کی قبر پہ جا کر رویا, ان کے پاؤں میں بیٹھ کے میں نے کہا والد صاحب کاش آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہوتا, یہ میرے لیے نہیں آپ کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسے ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا, اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. اس لیے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ایسی تحریک کو الحمدللہ 2016 میں جب اس کام کو شروع کیا تھا, میں نے خود ایسے کئی اداروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ لوگ آگے سے کہتے ہیں بھائی جان کیا بات کر رہے ہو, اسکول کا اور قرآن کا کیا تعلق, یہ مسجد کس لیے, یہ مولوی صاحب کس کے لیے. ہمارے پاس والدین بچے بھیجتے ہیں انگلش پڑھائیں, میتھ پڑھائیں, سائنس پڑھائیں, کمپیوٹر پڑھائیں, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ان کو انجینئر بنائیں, ان کو وکیل بنائیں, پروفیسر بنائیں. یہ تو مسئلے موجود ہیں بھائی جان. معذرت ایسے لٹرلی میں آپ کو بتاؤں ایسے تبصرے ہم نے خود سنے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ 2016 میں شروع ہونے والا سفر آج 2022 میں, اب پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جو اعلان کر سکے کہ ہم قرآن پڑھائیں گے. قانون موجود ہے, ادارے موجود ہیں, امپلیمنٹیشن موجود ہے, عدالتوں کی طرف سے حکم موجود ہے. یہ اس ادارے کی کاوش اور کوشش کے نتیجے. تو میں ایک آخری بات سے بات نکل رہی ہے, پنجاب کی بیوروکریسی گڑبڑ کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ جب راستے کھولتا ہے نا, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نکلیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو مدد کرے گا کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے
یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں آپ خود حیران ہوں گے، شاید آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ پنجاب میں ہمارا راستے سارے بلاک ہوئے، کے پی میں ہمارا امپلیمنٹ ہو گیا، فیڈرل میں امپلیمنٹ ہو گیا، اے جے کے میں امپلیمنٹ ہو گیا، باقی جو بھی تقریباً سب سے بڑا پنجاب ہے، پنجاب سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، پریشانی کیا کریں۔ ہمارے چیئرمین محمود صاحب نے ایک دن ایک صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، انہوں نے کالم لکھا پی ٹی آئی کے حق میں۔ محمود صاحب نے کال کی کہ یار کیا بات کر رہی ہیں، ان کی تو یہ حالات ہیں کہ قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے پنجاب میں، اور آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، وہ مراد راز صاحب تو بڑے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ راستہ کیا ہے جی کہ چودھری پرویز الہی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے راسخ الہی۔ آپ دیکھیں مونس الہی کو آپ بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے، راسخ الہی ایک بہت نیک اللہ والا قسم کا، بالکل عجیب ڈفرینٹ مزاج کا، تبلیغ کے ساتھ بھی جاتا ہے، بڑی نیکی اس کا الگ ہے کپڑے۔ میں نے کہا اس کا میں آپ کو نمبر بھیجتا ہوں، آپ اس کو اگر یہ سمجھ آ گئے نا اپنے والد سے وہ کروا لیں۔ ان سے بات ہوئی، وہ ایسا موو ہو گیا، میں نے کہا سر یہ کام تو میری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ اس نے ہمیں گھر بلایا، میں خود بھی گیا، محمود صاحب کے ایک ساتھی ہمارے اور گئے کھانے پہ، ایک دن سنڈے سیٹرڈے کو بلایا، دوپہر میں کھانا کھایا، ان کے سامنے ساری بات کی۔ تو پرویز الہی صاحب ایسے موو ہو گئے، انہوں نے کہا ایسی کہ تیسی ان سب کی، میں ان سب کو رگڑ کے رکھ دوں گا، آپ بتائیں کرنا کیا ہے۔ ہم نے کہا جی ہم نے اس قانون میں چھوٹی سی امینڈمنٹ لانی ہے۔ انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں، اگلے اجلاس میں امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اتنے بڑے فورم میں ان کی اپنی سیٹیں 10 ہیں، پارٹیاں ہیں بڑی بڑی، بڑے سیکولر ایجنڈے ہیں، خود وزیر تعلیم ایک پوری ایک الگ سوچ رکھتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے۔ 10 دنوں کے بعد ایک رات میں کال آتی ہے ان کی کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہے، ان کے بیٹے کی راسخ الہی کی، محمود صاحب کو کال آتی ہے کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہے، محمود صاحب کو کہیں گے دعا کیجیے گا، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ 12 بجے انہوں نے ایجنڈا جاری کیا، 2 بجے انہوں نے امینڈمنٹ پیش کی، کہا کسی کو اعتراض؟ ابھی جب تک کہ کسی کو سمجھ آتی کہ اعتراض ہے کیا، نہیں جی کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے بل پاس ہو گیا۔ وہیں سے اٹھایا اسی دن، کیونکہ اسمبلی کا بل پاس ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ نے سائن کرنا ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس گورنر نے سائن کرنا ہوتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے، اسمبلی کا بل ریجیکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ اختیار ہے کہ وہ سائن بھی نہ کرے، 5 سال چھوڑے رکھے، جب تک وہ سائن نہیں کرے گا آگے صدر گورنر کے پاس نہیں جائے گا اور قانون نہیں بنے گا۔ خود جا کر اسے کہا کہ ادھر بیٹھ کے سائن کرو۔ انہوں نے کہا چوہدری صاحب ہے کیا؟ انہوں نے کہا اچھا کام ہے، کوئی برا کام نہیں، سائن کرو۔ وہ عثمان گلدار صاحب نے کہا اچھا سائن کر دیتے ہیں۔ وہاں سے لے جا کر گورنر کے پاس کہا یہاں سائن کرو۔ ایک دن میں کس نے کیا؟ یہ ذات ہے، جب اس کے راستے میں آپ نکلیں گے ایسی، لیکن یقین چاہیے۔ وہ جو واقعہ سناتے ہیں نا کہ ایک شخص نے مولوی صاحب سے سنا کہ جی بسم اللہ پڑھیں گے اور دریا پار کریں گے تو وہ دریا آپ کو راستہ دے دے گا، اور وہ بیچارہ کرتا رہا۔ ایک دن مولوی صاحب کو بلا لیے، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کیا بات کرے، بسم اللہ بھی تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا میں تو جاتا ہوں۔ اب وہ نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اس امید اور اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جوانیوں کو، آپ کو پتہ ہے روز قیامت 5 سوالوں میں ایک اسپیشل سوال ہے، وہ کیا ہے؟ جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا چھوڑیں، بچپن چھوڑیں، جوانی کہاں گزاری؟ اس جوانی کو اللہ کی راہ میں لگانے کی کما حق ہو۔ محض یہ کہہ دینا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ایک شخص کا جو آپ کے حلقہ تعارف میں ہے، تعصب میں ہے، اس کے بارے میں آپ سے حساب کتاب ہوگا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا، اور اس کتاب مبین کو، اس کتاب ہدایت کو آنے والی تمام نسلیں جو ہماری بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم ساری انسانیت کو اس سے جوڑنے میں ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہاں ہم کم از کم اس صف میں موجود ہوں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ ایفرٹ کی، اس میں نہ ہوں کہ جو خاموش رہے یا جنہیں مخاطب۔
امید ہے کہ آپ میں سے جو بھی افراد ہمارے ساتھ آئیں گے وہ بھی، اور جو نہیں آئیں گے وہ بھی اپنی زندگی کا گول اور آبجیکٹیو کو بہت بڑا گول بنائیں گے انشاءاللہ، اور وہ گول ایسا ہو کہ آپ کے اپنے پوتوں کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میں نے یہ کام کیا. 4 دانگ عالم میں اس کی اتنی گونج ہو کہ آپ کے بچے خود کہیں کہ یہ کام میرے دادا نے کیا ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سارے لوگوں کو زندگی میں بھی اور کل روزہ قیامت میں بھی کامیاب کرے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کریکٹر ایجوکیشن کے لیے دعا کریں. ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑی تحریک ہے، ایک بہت بڑی موومنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے میں ہمارے حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تصنع اور بناوٹ سے بچائے، تکبر اور غرور سے بچائے. یہ 2 خرابیاں ایسی ہیں جو اللہ کے نیکوکاروں کے اندر زیادہ آتی ہیں. تکبر آتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اور ہم تو بہت مہان ہیں، ہم تو بڑا علم رکھتے ہیں. یہ اللہ اس سے بچائے. اور امید ہے کہ آپ کو ورک شاپ ٹریننگ جو بھی یہاں سیشن میں اچھے لگیں گے. ہمارے جو بہترین ٹرینر ہیں سعود بھائی اور اکرام بھائی، وہ آپ کے ساتھ جہانگیر بھائی بھی جہانگیر بھائی بھی تھے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میں سے جس کی سلیکشن نہ ہو وہ باہر جا کر یہ نہ کہے کہ یار سب ڈرامہ تھا. میں آپ کو 100% نہیں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے لیے 2 طرح کے لوگ انتہائی امپورٹنٹ ہیں. اور محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح فجر کی نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرما صالح اور باصلاحیت لوگوں کے ذریعے. آمین. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ میں سے جو فرق، کیونکہ ادارے کی نیڈ ہے، باصلاحیت ہو، اچھے اخلاق و کردار کا ہو، تو نیڈ ہے. یہ ادارے پرائیویٹ افراد سے ہی گرو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سارے لوگ سلیکٹ ہوں گے. بہت شکریہ سر.